بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ عالی شان حویلی کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دیکھنے والوں کو اپنے صحت میں جکڑ لینے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ یہ حویلی گہرے سرخ پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے 3 اطراف میں چٹانیں اور ایک جانب تا حد نظر جنگل پھیلا ہوا تھا۔ یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ بعض حصوں میں دن کے وقت بھی تاریکی چھائی رہتی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ سام کی طرح پل کھاتی پگڈنڈیاں بھی نامعلوم وقتوں سے علاقے کے لوگوں کے لیے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ تھی۔ آبادی سے ہٹ کر اس منفرد حویلی میں اس دور کے مطابق زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، مگر مکینوں کی تعداد بہت مختصر تھی۔ یہاں پر رہنے والا قبیلہ اس سکون کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ رنجیت سنگھ کی حویلی تھی۔ سال میں 1-2 بار وہ شہر کے چکر بھی لگا لیتے، جہاں سے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیتے۔ جبکہ رنجیت سنگھ کی بیوی کامنی کو جنم دینے کے بعد دنیا سے سدھار گئی تھی۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے کامنی کی دیکھ بھال کے لیے نہایت سلجھی ہوئی خاتون گیتا کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ گیتا نے کامنی کی تربیت بہت اچھے انداز سے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سنگھ اس کی خود بھی بہت عزت کرتے تھے۔ حویلی کے فرد کی حیثیت اسے حاصل تھی۔ حویلی کے گرد و نواح میں کوئی آبادی نہیں تھی، البتہ تھوڑی دور ایک چھوٹا سا قصبہ موجود تھا، جبکہ اس کا فاصلہ وہاں سے کم و بیش 20 میل کا تھا۔ روزمرہ زندگی کا سامان اسی قصبے سے لایا جاتا تھا۔ اس حویلی کو انگریزوں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز صرف سیاحت کے لیے بر صغیر کا رخ کرتے تھے اور جنگل میں رہ کر مقامی جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرتے تھے۔ رنجیت کے دادا بھی انہی معاملات کو نمٹانے کے لیے انگریزوں کے ہاں ملازم تھے، لیکن پھر بمشکل 1 دہائی گزارنے کے بعد عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ انگریزوں کا خاندان جو یہاں رہتا تھا، نامعلوم بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس خاندان کے تمام افراد یکے بعد دیگرے دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ عام رائے تو یہی تھی کہ اس خاندان پر کوئی آسمانی آفت نازل ہوئی تھی جو ان سب کی موت کا سبب بنی۔ مرنے والوں کو حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک سرسبز میدان میں دفنایا گیا۔ وہاں ایک چرچ بھی تعمیر کیا گیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھنڈر کا روپ دھارتا چلا جا رہا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ انگریز خاندان کی روحیں آج بھی اس علاقے میں بھٹک رہی ہیں۔ وہ روپ بدل کر لوگوں سے ملتی ہیں اور موقع پانے پر لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ رنجیت سنگھ کی عمر کوئی 60 سال کے قریب تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ اسلحہ رکھتے، مگر استعمال کی نوبت بہت کم پیش آتی تھی۔ حویلی سے قریب ترین گاؤں جو 20 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں رنجیت سنگھ کا اکلوتا دوست راکیش رہتا تھا، جو اپنے علاقے کا مشہور شکاری تھا۔ انگریزوں کا خاندان جو اس حویلی میں پہلے رہا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگ آدم خور تھے اور انسانوں کو چیر پھاڑ کر کچا چبا ڈالتے تھے۔ رنجیت سنگھ کو ان باتوں پر قطعی یقین نہیں تھا، نہ ہی اس حویلی میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ تاہم انگریز خاندان کے قبرستان کی طرف جانے میں وہ بھی احتیاط سے کام لیتے تھے، کیونکہ وہاں اکثر مختلف قسم کی چمگادڑیں آ دھمکتی تھیں اور ان کی آوازیں دل دہلا دینے والی ہوتی۔ اس علاقے میں سر شام ہی ویرانی چھا جاتی، حویلی کا ماحول بھی پراسرار بن جاتا، لمبی راہداریوں میں نحوست برسنے لگتی۔ حویلی کا کوئی بھی مکین ضروری کام کے علاوہ حویلی سے باہر نہ نکلتا۔ کامنی کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ ایک رات وہ اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی، حالانکہ گیتا اس کے کمرے میں شمع بالکل بجھنے نہیں دیتی تھی۔ کامنی کو بچپن سے ہی رات کو ڈر جانے کی عادت تھی، اسی لیے رنجیت سنگھ کی خصوصی ہدایت کے مطابق
गीता भी कामिनी के कमरे में सोती थी। जाने ये रात का कौन सा पहर था। कामिनी आंख खुलने के बाद देर तक खामोश लेटी रही। तारीकी वजह से कुछ सोचती, फिर उठकर खौफजदा लहजे में उसने गीता को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। चंद मिनट के बाद उसकी आंखें तारीकी में देखने की आदी हो चुकी थीं। उसे यूं लगा जैसे गीता कमरे में मौजूद नहीं है। तन्हाई का एहसास होते ही खौफ की तेज लहर उसके तन बदन में दौड़ गई। उसने घुटी घुटी आवाज में गीता को दोबारा आवाज दी, मगर बददस्तूर खामोशी रही। वो घबराकर मुसहरी से उतरने वाली ही थी कि उसे बहुत करीब किसी वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। एक अजीब सी खुशबू उसकी नाक से टकराई। एक इंतहाई हसीन लड़की उसने अपने करीब बैठे देखी। लड़की का चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था। वो सर तपा स्याह लिबास में मलबूस थी। उसकी हैरानी देखकर लड़की धीरे से मुस्कुराई तो कामिनी ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और गीता दीदी कहाँ है? वो गहरी नींद सो रही है, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। अजनबी लड़की ने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुस्कुराती हुई उसके मजीद करीब आ गई और अपनी बाहें कामिनी के गले में हमायल करके उसे गले से लगा लिया। उसी वक्त कामिनी को इस कदर दहशत महसूस हुई कि वो पूरी कुव्वत से चीखते हुए अपने दीगर मुलाजिमों को मदद के लिए पुकारने लगी। कामिनी के अचानक वावेला करने पर पुरस्लार लड़की ने नागवार अंदाज से उसे देखा और बाहें वापस खींच लीं। फिर कुछ कदम दूर जाकर अंधेरे में गुम हो गई। दहशत ज़दा कामिनी आंखें बंद किए पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी। उसी लम्हे गीता भी अपने बिस्तर से हड़बड़ाकर उठी। दूसरे मुलाजिमीन भी मदद के लिए आन धमके। फौरी तौर पर कमरे में शमा रोशन करके गीता ने कामिनी को दिलासा दिया और सारी तफसील सुनकर कमरे, रहदारियों, हत्ता के सारी इमारत की तलाशी कर ली, मगर वो पुरस्कार लड़की किसी को दिखाई नहीं दी। न ही चौकीदार ने इसे हवेली में आते जाते देखा था। सब लोगों का ख्याल था कि कामिनी ने कोई भयानक सपना देखा है। उसकी हालत से हर फर्द परेशान था। दफातन उसकी नज़र बेड की दाईं जानिब ज़मीन पर पड़ी तो खौफ से गीता के होंठ भी लरसने लगे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा सफ़ेद रुमाल पड़ा था जो कभी कामिनी ने इस्तेमाल नहीं किया था। गीता ने आगे बढ़कर रुमाल उठाया तो कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे फक हो गए। किसी के कमरे में आने की ऐसी शहादत थी जिससे इनकार मुमकिन नहीं था। वो रात सब लोगों ने इसी कमरे में गुजारी। अगली सुबह रंजीत को इस वाक़े से आगाह किया तो उन्होंने इसे कामिनी का वहम करार दिया और रुमाल के सबूत को भी इत्तेफाक करार देकर रद्द कर दिया। ये वाक़या वक्त गुजरने के साथ साथ कामिनी के जहन में धुंधला ज़रूर गया था, मगर वो उस लड़की को भुला नहीं पाई थी। उसका चेहरा हर वक्त कामिनी के सामने रहता। वो हल्की सी आहट पर भी कांप उठती। वजह ये थी कि वो तन्हाई से खौफ खाने लगी। इसी खौफ ने धीरे धीरे उसके आसाबी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। उसकी गिरती सेहत से परेशान होकर डॉक्टर ने उससे मशवरा दिया कि कामिनी को किसी खुशगवार मुकाम पर कुछ अरसा रहना चाहिए। इसीलिए रंजीत सिंह ने गर्मियों के खुशगवार मौसम में कामिनी के हमरा हवेली से बाहर जंगल की सैर का प्रोग्राम बनाया। अब दोनों बाप बेटी गीता और एक मुलाजिम बाहर निकल गए। इन दिनों कामिनी को अपने वालिद के दोस्त राकेश की आमद का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि उसकी बेटी उसकी हम उम्र और गहरी सहेली थी। कामिनी को उससे बहुत प्यार था। कभी कभार ये लोग इनके यहाँ आ जाते और कुछ दिन गुजार कर चले जाते। इन दिनों राकेश उसे लेकर आने वाला था। सैर के दौरान कामिनी ने महसूस किया कि उसका बाप रंजीत सिंह मामूल से ज़्यादा खामोश है। यूं महसूस हो रहा था वो कुछ बताना चाह रहे हों, मगर तजब्जब में हों। बिलाखिर रंजीत सिंह ने अपनी बेटी कामिनी को बताया कि राकेश का इंतकाल हो गया है। उसकी बेटी को भी कोई पुरस्कार बीमारी लाहक हो गई थी, जिसके नतीजे में अच्छी भली सेहतमंद बच्ची कुछ ही दिनों में स्वर्गवास हो गई। ये खबर सुनकर कामिनी रोने लगी।
जंगल में मौजूद एक टूटे हुए तने पर बैठ गई। उसकी आंखें पुरनम थीं, साथ ही उसका बाप भी बहुत परेशान था, जबकि गीता भी निहायत गमज़दा दिखाई दे रही थी, क्योंकि सभी राकेश की इकलौती बेटी को प्यार करते थे, उसकी आमद के मुंतज़िर थे। ये खबर रंजीत सिंह को खत के जरिए मौसूल हुई थी। राकेश की हवेली के मुलाजिम ने रंजीत सिंह की हवेली के चौकीदार को ये खबर दी थी। खत की तहरीर में राकेश ने अपनी बेटी की मौत को कत्ल करार दिया था। लिखा था कि वो कातिल की तलाश में अपने घर से बहुत दूर जा रहा है और कामयाबी हासिल करने के बाद ही उनकी हवेली का चक्कर लगाएगा। वहां बैठकर रंजीत सिंह ने राकेश का खत पढ़कर सुनाया तो सब लोग मजीद उलझ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल वाकया क्या है। सबका ख्याल था कि राकेश किसी बड़े वहम का शिकार है। बेटी के सदमे ने उसका जहन माफ कर दिया है। ये अफसरदा खबर सुनकर कामनी और रंजीत वापस हवेली जाने के लिए चल पड़े। अभी वो हवेली के मेन गेट से कुछ फासले पर ही थे कि चंद घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। जाने इस वक्त जंगल से कौन गुजर रहा है। हालांकि मौसम भी खराब हो रहा है, मुमकिन है बारिश भी हो जाए। घोड़ों की आवाजें लम्हा भलम्हा करीब होती जा रही थीं। रंजीत सिंह ने देखा कि घोड़ों की टापों की आवाज मजीद तेज हो गई थी। अब मालूम हुआ था कि घोड़ों के साथ बग्घी भी मौजूद है, जो इनसे कुछ फासले पर मौजूद लकड़ी का खस्ता पुल उबूर कर रही थी। इतने में बग्घी के गुजरने से खस्ता हाल पुल का एक तख्ता टूट गया और बग्घी अपना तवाज़ुन खोकर उल्टी हो गई। यह हादसा इतना अचानक था कि सभी लोग सटपटा गए। बग्घी के अंदर मौजूद दो मुलाजिम अंदर से जख्मी खातून को निकालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि रंजीत और उनका मुलाजिम इन लोगों की मदद को पहुंच चुके थे। रंजीत ने मुलाजिम के साथ मिलकर पहले एक औरत को बग्घी से बाहर निकाला। एक जख्मी औरत ने अपना चेहरा स्याह निकाब से अच्छी तरह छुपाया हुआ था। उसने सब्ज रंग का चोगा पहना था और मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि बेहोश लड़की की उम्र बमुश्किल 20 साल थी। रंजीत ने उसे दिलासा देकर यकीन दिलाया कि वो बेहोश लड़की जिंदा है, तो औरत के रोने धोने में कमी वाक़ई हुई। वो अपनी बदहवासी पर काबू पाने में कामयाब हो गई। कामनी ने शाम की धुंधली फिजा में करीब पहुंचकर देखा कि औरत निहायत हसीन है। उसके चेहरे की रंगत दूध की मानित सफ़ेद है, मगर जैसे ही उस औरत की दहकती हुई नजरें कामनी पर पड़ी, उसका दिल अनजाने खौफ से धक धक करने लगा। नजर चुराकर कामनी ने उस लड़की को करीब से देखा तो उसके रहे सहे औसान भी खता हो गए, क्योंकि उस लड़की की शक्ल हूबहू उसी लड़की जैसी थी जो रात ख्वाब में दिखाई दी थी। मगर चंद ही लम्हों में कामनी अपने हवासों पर काबू पाने में कामयाब हो गई। उसने मौके पर किसी शख्स से इस बात का तज़किरा करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। बावकार औरत ने बताया कि ये बेहोश लड़की इसकी बेटी है और इसे फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत है। जवाबन रंजीत सिंह ने उसे अपना तफसीली तारुफ करवाया और इन लोगों की खिदमात के लिए शब्बसरी के तौर पर अपनी हवेली पेश की। मगर औरत ने कहा कि हमें एक ज़रूरी काम के सिलसिले में हर सूरत में अपनी मंजिल तक पहुंचना है, मगर अफसोस है कि इस हादसे के बाद मेरी बच्ची सफ़र करने के काबिल नहीं है। क्या आप मुझे किसी करीबी गांव का पता बता सकते हैं जहां मैं अपनी बेटी को कुछ अरसे के लिए किसी महफूज जगह पर छोड़कर आगे बढ़ सकूं और वापसी पर इसे अपने हमरा ले लूं? उसकी बात सुनते ही रंजीत ने कामनी की जानिब देखकर उसकी राय मालूम करना चाही। कामनी उस लड़की को देखकर कुछ खौफसदा थी, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर थी। वो किसी भी तरह इस लड़की का मुकम्मल तारुफ चाहती थी जिसने ख्वाब में आकर उसके रातों की नींद बर्बाद कर दी थी। चुनाचे ना चाहते हुए भी उसने अपने वालिद को इशारे से मुस्बत इरादा जाहिर किया। यह हादसा तो मेरे घर के करीब पेश आया है, सो मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ जाएं तो मैं वादा करता हूँ उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी जहाँ तक करीबी गांव का ताल्लुक है तो वो यहाँ से 20 मील के फासले पर है, जहाँ मुसाफिरों के रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। इसलिए बेहतर है
کہ آپ اسے یہیں چھوڑ جائیں۔ رنجیت سنگھ کی پیشکش سن کر خاتون کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار نمودار ہوئے۔ اسی دوران ملازم خواتین بگھی سیدھی کر کے سفر کے قابل بنا چکی تھیں۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں رنجیت صاحب، اگر آپ بخوشی میری بیٹی کو اپنے ہاں رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ہاں میری ایک گزارش سن لیجئے۔ اتنا کہہ کر عورت نے کچھ ہی فاصلے پر لے جا کر رنجیت سنگھ کو دبے الفاظ میں کوئی بات کہی تھی جسے کوئی نہیں سن سکا۔ بات کرنے کے بعد وہ دونوں واپس آئے تو خاتون نے اپنی بیٹی کے قریب بیٹھ کر اپنے ہونٹ بے ہوش لڑکی کے کان پر رکھے۔ کچھ بڑبڑانے کے بعد اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ بگھی میں سوار ہوئی اور سب لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہہ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ تاریکی بڑھ چکی تھی، اسی لیے رنجیت کے حکم پر ملازمین اس لڑکی کو ایک چارپائی پر لٹا کر حویلی میں لے آئے اور اسے ایک نہایت ہی خوبصورت بستر دیا۔ کچھ دیر کے بعد گیتا اپنے کمرے سے نکل کر یہ سب جان کر بہت پریشان ہوئی۔ گیتا اس لڑکی کے حسن کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ رنجیت نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور بولے، تم صحیح کہہ رہی ہو، لڑکی اور اس کی ماں دونوں خوبصورت ہیں، مگر ان کا ملازم اور گاڑی بان کچھ عجیب سے تھے۔ کیسے پیلے چہرے تھے ان دونوں کے، اور ہاتھ پاؤں جیسے لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ حرکت کرتے تو یوں لگتا کوئی ڈھانچے گھوم رہے ہوں۔ جی ہاں رنجیت صاحب، میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے۔ وہ اپنی مالکن سے بہت ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے بھی سہمے ہوئے تھے۔ گیتا نے رنجیت کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرا خیال ہے ہم یہ سب اس لڑکی سے پوچھ لیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں جا رہے تھے۔ کامنی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بابا اس عورت نے آپ کو الگ لے جا کر کیا بات کہی تھی؟ بیٹا اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں، ہمارے بارے میں میری بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور اگر آپ نے کوئی سوال کیا بھی تو وہ جواب میں ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالے گی، کیونکہ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا ہے۔ تعجب ہے، آخر بے ہوش لڑکی سے کچھ کہنے کا کیا فائدہ؟ گیتا نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس لڑکی میں بحث کرنے پر کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس لڑکی سے کچھ پوچھنا چاہیے۔ ہاں اگر خود کچھ بتا دے تو الگ بات ہے۔ رنجیت سنگھ نے یہ کہہ کر بات ختم کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آ گیا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کا معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ لڑکی بالکل صحت مند ہے، کوئی گہری چوٹ نہیں آئی، بس ذرا سی پریشانی ہے۔ کامنی لڑکی کے بارے میں سننے کے بعد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی دوسری منزل پر موجود اس کے کمرے کے سامنے جا پہنچی۔ وہ ہر صورت اس لڑکی سے اس خواب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ چنانچہ اپنا سانس درست کر کے اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اجازت ملتے ہی اندر داخل ہو گئی۔ وہ لڑکی پلنگ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا سیاہ گاؤن گردن تک لپٹا ہوا تھا۔ کامنی کے قدموں کی آہٹ پاتے ہی اس نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لباس اور سرخ دہکتے ہوئے ہونٹ۔ اسے تنہائی میں دیکھ کر کامنی کے دل میں نہ جانے کیسا خوف پیدا ہوا کہ وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ چند لمحے بعد اسے خود ہی ہوش آیا۔ وہ اس کے پاس فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مترنم اور دلکش آواز میں لڑکی نے کامنی سے بات کی، اٹھو سہیلی، کیا مجھ سے تم ڈر گئی ہو؟ اس نے کامنی کا ہاتھ پکڑا تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اس وقت خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے، چند سال قبل میں نے تمہاری شکل خواب میں دیکھی تھی اور آج تمہیں حقیقت میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی بات تو میں بھی سوچ رہی ہوں۔ کامنی زیر لب بڑبڑائی اور پھر اس کی جانب دیکھ کر حیرت سے بولی، مجھے تعجب ہے آج تم میرے پاس ہو جبکہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ کامنی بار بار ایک ہی بات کہتی۔ یہ سن کر وہ لڑکی مسکرا دی۔ ہاں بہت عجیب بات ہے، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا اور تم نے مجھے بیداری، اب قسمت نے مجھے تمہارے پاس پہنچا دیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ لڑکی کا نام اینا تھا۔ اینا کے بدن سے عجیب سحر انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی جس نے کامنی کو مدہوش سا کر دیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ پھر وہ تیزی سے کامنی کی گردن پر جھکی
اور اس کے لمبے نوکیلے دانت اس کی جلد میں گھستے چلے گئے۔ اس غیر متوقع حرکت پر کامنی اس کی باہوں میں تڑپ کر رہ گئی، جس پر اینا نے فوراً اپنے ہونٹ ہٹا کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھ سے وعدہ کرو کامنی، تمہاری اور میری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، کامنی نے عجیب انداز میں جواب دیا۔ پھر دونوں کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ دفاتن جنگل میں کسی گیدڑ کے بولنے کی آواز آئی۔ اینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور بولی، کامنی، تم جا کر آرام کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، معاف کرنا، باقی باتیں کل ہوں گی۔ کامنی نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ اگلے روز اینا دوپہر کے بعد اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ ناشتہ صبح سویرے ہی ایک ملازم اس کے کمرے میں رکھ آیا تھا۔ اس وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دن کے اجالے میں اینا کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ اس کی شخصیت بے حد پرکشش تھی، مگر جب کامنی نے اسے اپنے پالتو کتے سے ملوانے کی کوشش کی تو کتا اسے دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہوا اور وہاں سے دور بھاگ کر جا کر غیر متوقع طور پر بھونکنے چلانے لگا۔ اینا حویلی کے ہر گوشے میں یوں بے تکلفی سے گھوم رہی تھی جیسے اسی گھر میں پیدا ہوئی ہو، یہاں تک کہ کامنی اسے کسی کمرے میں لے جانے کا کہتی تو وہ اس سے بھی 2 قدم آگے چلتی، مگر کامنی نے اینا کی اس صلاحیت پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ تو دل سے اسے اپنی سہیلی تسلیم کر چکی تھی۔ سارا دن کامنی اور اینا نے گھومتے پھرتے گزار دیا تھا۔ اس دوران کامنی نے کھانا کھایا، پانی بھی پیا، مگر اینا نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ بقول اس کے وہ صرف صبح کا ناشتہ کرتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد اینا خاصی مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ کامنی نے سوچا کہ شاید گھومنے پھرنے سے تھک گئی ہوگی، اسے آرام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ کامنی، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو، کامنی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تم یہ بات گھر کے سبھی افراد کو سمجھا دینا کہ کوئی بھی بنا اجازت میرے کمرے میں داخل نہ ہوا کرے۔ میں بہت تنہائی پسند ہوں، اپنے آرام میں خلل پسند نہیں کرتی، دیر سے بیدار ہوتی ہوں، اسی لیے دوپہر کو خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس کے علاوہ نوکر سے کہہ دینا کہ میرا ناشتہ میرے کمرے کے باہر رکھ دے، میں خود اٹھا لیا کروں گی۔ امید ہے تم میری باتوں کا برا نہیں مانو گی۔ کامنی کو اس کا انداز تخاطب پسند تو نہیں آیا، مگر اس کی میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے اینا کے لہجے کو نظر انداز کر دیا۔ پھر اپنے کمرے میں پہنچ کر دیر تک اینا کی عادات پر غور کرتی رہی۔ اینا کی شخصیت میں ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کی سانسوں سے کچے گوشت یا خون کی بو آتی تھی۔ وہ اکثر پیار سے کامنی کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیتی، پھر اس کی گردن سے بو سونگھنے لگتی۔ اس وقت کامنی پر عجیب خوف کی اور دہشت کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے کوئی جانور اپنی کھردری زبان اس کی گردن پر پھیر رہا ہو، مگر چند لمحے بعد ہی ایک مدہوشی سی طاری ہو جاتی اور وہ اپنا سر اینا کے شانے پر رکھ کر آنکھیں موند لیتی۔ اینا کو حویلی میں آئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر وہ صرف سیاہ لباس پہنتی تھی، یہی نہیں اسے روشنی سے بھی نفرت تھی، اسی لیے دن کے وقت بھی وہ بائیں باغ کے اسی حصے میں جایا کرتی جہاں گھنے درختوں کی شاخیں تھیں اور آپس میں اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچتی۔ ایک روز وہ دونوں لکڑی کے بینچ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ ارتھی کا جلوس آتا دکھائی دیا۔ یہ ارتھی چوکیدار کی بیٹی کی تھی جسے شمشان گھاٹ لے جایا جا رہا تھا۔ کامنی ارتھی کا جلوس دیکھ کر احترام میں کھڑی ہو گئی، مرنے والی لڑکی کے لیے مذہبی کلمات بدبدانے لگی، جسے دیکھ کر اینا کو غصہ آ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اینا کو اس کا یوں ارتھی کے احترام میں کھڑا ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ کامنی، خاموش رہو، واپس بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، جبکہ سرخ ہونٹوں کے درمیان اس کے نوکیلے دانت عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ مگر کیوں؟ مرنے والوں کے لیے مذہبی کلمات ادا کرنے چاہیے، یہ تو ہمارا فریضہ ہے۔
कामनी को उसकी बात सुनकर हैरत हो रही थी। माफ करना कामनी, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। तुम खफा तो नहीं? अरे नहीं, मैं खफा नहीं हुई, मगर दुआएं देने से तुम चिढ़ती क्यों हो? ऐना ने संजीदगी से जवाब दिया कि हमारे खानदान में ऐसा रिवाज नहीं था। बहरहाल एक शख्स जब मर गया तो फिर उसके लिए क्या दुआएं करनी। शाम करीब थी, इसीलिए ऐना अपने कमरे में चली गई और कायनात गीता के पास बैठ गई। वो इस इलाके में रोनुमा होने वाले मुख्तलिफ पुरस्कार वाक़यात के बारे में बताने लगी। इसी दौरान रंजीत भी आ गए। वो काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कामनी के पूछने पर बताया कि आज गांव में एक और पुरस्कार मौत वाक़ हो गई है, जिसकी तमाम अलामात चौकीदार की बेटी से मिलते हैं। मामला कुछ समझ में नहीं आता कि जान के निकलते ही मुर्दा एकदम से हशाश बशाश कैसे हो जाता है। चौकीदार की बेटी भी मरने से पहले सूख कर कांटा हो गई थी, मगर मरने के बाद उसकी लाश हशाश बशाश दिखाई दे रही थी। मैंने एक आदमी के हाथ डॉक्टर को पैगाम भेज दिया है। चाहता हूँ कि मरने वाली की आखिरी रसूम अदा करने से कबल डॉक्टर एक मर्तबा मरने वाली लड़की का मुआयना ज़रूर करे। अगले रोज़ कामनी अपने वालिद के साथ कब्रिस्तान पहुँच गई थी। कब्रिस्तान में गोरखन और किसानों का एक छोटा सा गिरोह उनका मुंतज़िर था। ताबूत गोरखन की कोठरी में रखा हुआ था। वो तीनों कोठरी में दाखिल हो गए। ताबूत का ढक्कन उठाकर देखा गया तो सभी दमबखुद रह गए। ताबूत के अंदर मौजूद लड़की किसी तौर पर लाश दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें इस कदर खुली और चमकदार थीं कि नजरें मिलाना मुश्किल था। उसके दोनों हाथ कफन से बाहर थे, होंठ निहायत सुर्ख और तर थे। डॉक्टर ने उस लाश के दिल पर हाथ रखा, फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से टटोले और मायूस होकर गर्दन नफी में हिला दी। बोला, ये बज़ाहिर जिंदा है, मगर इसके दिल की हरकत बंद हो गई है, इसे दफन कर देना चाहिए। तदफीन के बाद वो लोग हवेली वापस आ गए। डॉक्टर कुछ देर रंजीत से तन्हाई में गुफ्तगू करने के बाद वापस लौट गया। इसी दौरान एक मुलाजिम ने खबर दी कि शहर से तस्वीर आ गई हैं। एक आदमी भी साथ आया है ताकि उन्हें असल जगह पर लगा दे। ये वो तमाम नादिर तस्वीर थीं जो उनकी हवेली में सदियों से आवीज़ा थीं और अपनी खूबसूरती खो देने के बायस बहुत धुंधली दिखाई देने लगी थीं। चनाचे रंजीत ने शहर में एक मुसव्विर को भिजवा दी थी ताकि इनकी असल खूबसूरती बहाल कर सके। जब रंजीत ने लिस्ट के ज़रिए तस्वीरों की पड़ताल शुरू की तो इसी दौरान ऐना भी साथ आ बैठी। दिलचस्पी से तस्वीर देखने लगी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा था। लबों की सुर्खी में इजाफा हो गया था। इनमें से अक्सर तस्वीर 200 से 300 साल पुरानी थीं। तमाम तस्वीर की पड़ताल मुकम्मल हुई तो एक तस्वीर कम थी। रंजीत ने साथ आने वाले शख्स से इस बात का जिक्र किया तो उसने आखिरी तस्वीर भी संदूक से निकाल कर दे दी। रंजीत ने जब तस्वीर को एक नज़र देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं क्योंकि वो ऐना की तस्वीर थी। ऐना ने देखा वो लड़की हूबहू उसके जैसे नेम नक्श रखती थी। इन दोनों को हैरत हुई थी। तस्वीर बहुत ही हैरत अंगेज थी। कामनी ने नाम देखा जो तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, वो भी ऐना जॉनसन ही था। ऐना ने कुर्सी पर पहलू बदला, अफसरदा लहजे में बोली, हाँ, मेरा ताल्लुक भी इसी खानदान से जा निकलता है। हमारी इस खानदान से दूर की रिश्तेदारी थी। फिर वो सब बैठे और जॉनसन खानदान के बारे में बातें करते रहे, मगर तस्वीर की मुमासिलत सबके लिए हैरानकुन थी। आज रात के खाने पर हस्बे मामूल ऐना वहाँ मौजूद थी, मगर कुछ खा नहीं रही थी। खाने के बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐना ने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुमकिन है मुझे वालिदा किसी न किसी तरह मिल जाएंगी। ऐना की इस बात पर रंजीत सिंह ने उसे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी। कहा कि तुम्हारी वालिदा जब तक नहीं आ जाती मैं तुम्हें वापस जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कोई हादसा पेश आ गया तो मैं तुम्हारी वालिदा को क्या जवाब दूंगा। ऐना ने उनका जवाबन शुक्रिया अदा किया और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। कामनी भी उसके साथ चल दी। गुफ्तगू के दौरान ऐना की तेज नजरें बराबर कामनी के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो कमरे में जिधर जाती उसकी नजरें ताकुब में रहती।
اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ کامنی کو اس کے رویے سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ اس رات اس نے وہی بھیانک خواب دیکھا تھا جو وہ بچپن میں دیکھتی آئی تھی۔ اب دھیرے دھیرے اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ رات کو نہایت پرسکون نیند سوتی، مگر صبح اٹھنے پر سارا بدن ٹوٹ رہا ہوتا، ایک بے نام سی تھکن طاری ہو جاتی۔ رات کو بھرپور نیند لینے کے باوجود بھی اس کا وجود کھلنے لگا تھا۔ چند دنوں میں ہی کامنی کی شخصیت بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، اسے پراسرار بیماری لگ چکی تھی۔ رنجیت سنگھ نے پہلے یہی سمجھا کہ شاید موسمی بخار ہے، مگر اس کی گرتی صحت کے پیش نظر اسے ڈاکٹر کو بلانا ہی پڑا۔ یہ حویلی کا پرانا ڈاکٹر تھا۔ رنجیت سنگھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کامنی سے پوچھا، بیٹی ذرا سوچ کر بتاؤ، پہلی مرتبہ جب تم نے ڈرانا خواب دیکھا تھا، گردن میں سوئیاں چبھتی محسوس کی تھیں، کیا وہاں اب بھی درد ہوتا ہے؟ نہیں، کامنی نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا ذرا انگلی رکھ کر اپنے والد کو وہ جگہ بتاؤ جہاں درد اور چبھن محسوس ہوتی ہے، گلے سے ذرا نیچے، ٹھیک اس جگہ۔ کامنی نے ٹٹولتے ہوئے گردن پر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ رنجیت نے ذرا سا پلو ہٹا کر کامنی کی گردن پر دیکھا تو تڑپ کر پیچھے ہٹے، جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ رنجیت سنگھ یہ نشان دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کو رخصت کرنے کے بعد وہ دیر تک باغ میں ٹہلتے رہے اور پھر کامنی کو دیکھ کر بولے، بیٹی آج ہمیں قبرستان میں جانا ہے، وہاں پر ہم کسی پرسکون جگہ پکنک بھی بنائیں گے اور قبرستان میں موجود چرچ کے فادر سے کچھ مشورہ بھی کرنا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد گیتا بھی ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ بگھی تیار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد قبرستان کی طرف وہ لوگ رواں دواں ہو گئے۔ غیر متوقع طور پر ان کی ملاقات راکیش سے ہو گئی تھی۔ راکیش بھی کافی کمزور اور تھکا تھکا دکھائی دے رہا تھا، شاید بیٹی کی موت نے اسے اندر سے توڑ ڈالا تھا۔ رنجیت نے مناسب الفاظ میں اس کی بیٹی کی موت کی تعزیت کی۔ راکیش نے اسے بتایا کہ میری بیٹی کی بدقسمتی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ میرے ایک دوست کی ضیافت تھی، وہاں میری ملاقات ایک ادھیڑ عمر عورت سے ہوئی جس نے باتوں سے ثابت کیا کہ وہ ہماری پرانی شناسہ ہے۔ اس عورت کے ساتھ ایک حسین و جمیل بیٹی بھی تھی، وہ بھی پہلی ہی ملاقات میں میری بیٹی سے گھل مل گئی اور دونوں گہری سہیلیاں بن گئی۔ ادھر میں اس عورت سے گفتگو کر رہا تھا جس نے مجھے بتایا کہ اگلے چند ہفتے ملاقات نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کی قیام گاہ کا علم ہے، جب بھی موقع ملا چکر لگاؤں گی۔ اینا چند دن پہلے گھوڑے سے گر گئی تھی، اس کی کمر میں چوٹ آئی ہے، ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے لمبا سفر کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ مجھے رات دن سفر کرنا ہوگا جو اس کے بس کی بات نہیں، اسی لیے میں چاہوں گی کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی اینا آپ کے پاس رہے۔ اینا کو رکھنے کے لیے میں دل سے رضامند نہیں تھا، مگر بیٹی کے اصرار پر ہاں کرنا پڑی۔ میری رضامندی حاصل کرنے کے بعد عورت نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر واپس لوٹ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی میرے گھر میں رہنے لگی، مگر چند ہی دنوں کے بعد ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ میری بیٹی کو غنودگی کی شکایت تھی، جبکہ ہمارے گھر میں آنے والی لڑکی ہمیشہ اندر سے دروازہ بند رکھتی، دوپہر سے قبل کوئی نوکر اس کے کمرے میں داخل نہ ہوتا۔ ایک ملازم نے اسے کئی مرتبہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر گھومتے دیکھا تھا۔ اس کے دونوں بازو ہمیشہ پہلو میں چپکے رہتے، وہ ناک کے سیدھ میں چلتی اور درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو جاتی۔ مجھے اس بات کا علم ہوا تو سوچا کہ شاید وہ نیند میں چلنے کی عادی ہے، مگر دروازہ بند کر کے باہر کیسے جاتی ہے، اس بات پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اچانک ہی میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ابتدا میں وہ صرف ڈراؤنے خواب دیکھتی تھی، پھر اسے خیالی پیکر بھی نظر آنے لگے۔ اسے ہمیشہ ہیولے نظر آتے تھے۔ اس دوران میں اس پر غشی سی طاری ہونے لگتی اور پھر گلے پر چبھن کا احساس ہوتا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ کر اٹھ بیٹھتی اور چیخ چیخ کر سارا گھر اٹھا لیتی۔ راکیش کی زبانی یہ باتیں سن کر کامنی حیران پریشان ہو گئی۔ رنجیت نے اسی وقت اپنے ملازم کو بھجوا کر حویلی سے اینا کی تصویر منگوائی۔
انہوں نے یہ تصویر جب اپنے دوست راکیش کو دکھائی تو وہ بھی چونک پڑے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو راکیش صاحب کے گھر میں بھی رہ چکی تھی۔ کوئی سمے ضائع کیے بغیر وہ دونوں اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر نے ان سے 1 گھنٹے کا وقت لیا اور پھر اس کے بعد بتایا کہ آپ کی بیٹی 2 روز کی مہمان ہے۔ ممکن ہے میری صاف گوئی آپ کو بری لگے، لیکن اگر آپ اس کی جان بچانا چاہتے ہیں تو حملہ آور ہستی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کریں۔ ڈاکٹر نے رنجیت سنگھ سے کہا، جن کے چہرے پر الجھن تھی۔ رنجیت سر، بیماری کی اصل وجہ ویمپائر ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے۔ گردن پر ہلکا سا نیلا نشان اور مرض کی دوسری علامات بھی میرے خیال کی تصدیق کر رہی ہیں۔ ویسے طب کی پرانی کتابوں میں بھی اس قسم کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ رنجیت سنگھ کا ذہن اس تشریح کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور رات اپنے اوزار سنبھال کر بیٹی کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کے 12 بجے انہیں ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ غور سے دیکھا تو خد و خال واضح تھے۔ وہ وجود آگے بڑھ کر ان کی بچی سے لپٹ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکے اور تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ آہٹ پاتے ہی وہ وجود پھرتی سے بچی کو چھوڑ کر پائنتی کی طرف آن کھڑا ہوا۔ قریب پہنچ کر رنجیت نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اینا کھڑی تھی، جس کے منہ سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس واقعے کے 2 دن کے بعد رنجیت سنگھ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اینا کہیں دکھائی نہیں دی۔ آج تک اس کی بدروح کی تلاش میں وہ جنگلوں اور صحراؤں کی تلاش میں اپنے دوست راکیش کے ساتھ صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔